السلام علیکم۔ پچھلے پارٹ 37 میں ہم نے سنا تھا ریاست کے سربراہ کا بیٹا کا اغوا والا خواب۔ اب آگے یہ خواب محمد قاسم نے 31 مارچ 2018 کو دیکھا تھا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اس خواب میں میں اپنے آپ کو ایک گھر میں پاتا ہوں جو مڈل ایسٹ میں ہے۔ یہ بہت بڑا گھر تھا لیکن پرانا انداز کا تھا۔ اس گھر میں بہت سارے کمرے تھے اور دیواریں ہرے رنگ سے رنگین تھی۔ گھر کے کمروں میں لوگ موجود تھے جو اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ میں نے سوچا، میں اس گھر میں کیا کر رہا ہوں؟ میں گھر میں چلنے لگتا ہوں اور ایک کمرے میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جو باہر کی طرف کھلتی ہے۔ کھڑکی کے پاس ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے، لگ بھگ 12 سال کا، اور وہ باہر کسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میں بھی کھڑکی سے باہر دیکھ کر جانتا ہوں کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، تو مجھے دور ایک گھر نظر آتا ہے۔ وہ گھر بہت ماڈرن اور بہت بڑا ہوتا ہے، ایک عمارت جیسا۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ ایک آدمی کے پاس ایک لال گاڑی ہوتی ہے اور وہ اسے وہاں گھما رہا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ آدمی اس گھر کا مالک ہو۔ وہ گاڑی ڈرفٹ کر رہا ہوتا ہے اور مختلف سٹنٹس دکھا رہا ہوتا ہے۔ دیکھنے والے اس کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ آدمی واقعی بہت زبردست سٹنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور کمرے کی طرف چلنے لگتا ہوں۔ تبھی وہی بچہ بھاگتا ہوا میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ مجھے اپنا نام بتاتا ہے اور میں بھی اسے سلام کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، کیا آپ نے اس آدمی کو گاڑی ڈرفٹ کر کے دیکھا؟ میں کہتا ہوں، ہاں میں نے دیکھا۔ یہ امیر لوگوں کی تفریح ہوتی ہے۔ اس کے پاس گاڑی بھی ہے اور بہت بڑا ایریا بھی، اس لیے وہ مختلف سٹنٹس کر رہا ہے۔ بچے نے مجھ سے کہا، کیا آپ میرے ساتھ کرکٹ کھیل سکتے ہیں؟ میرے پاس بیٹ اور بال ہے۔ میں نے کہا، بالکل، کیوں نہیں۔ تبھی اس کی والدہ نے دوسرے کمرے سے اسے پکارا اور کہا، پہلے اپنا ہوم ورک مکمل کرو پھر کھیلنا۔ پھر بچے نے مجھ سے کہا، آپ پلیز یہیں رکے، میں جیسے ہی اپنا اسکول ہوم ورک ختم کرتا ہوں واپس آ جاؤں گا اور بیٹ بال بھی لے آؤں گا۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، میں یہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں کچھ آتا ہے اور میں دوبارہ کھڑکی کی طرف جھانک کر اس لال گاڑی والے آدمی کو دیکھنے لگتا ہوں۔ کچھ دیر بعد ایک اور آدمی کھڑکی کے پاس آ جاتا ہے اور وہ بھی گاڑی کے سٹنٹس دیکھنے لگتا ہے۔ میں اس ماڈرن گھر کو دیکھتا ہوں۔ وہ بہت مضبوط بنا ہوا اور وہاں سے بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے۔ لال گاڑی والا آدمی فخر سے آواز لگاتا ہے، دیکھو میں کتنا زبردست سٹنٹ کر رہا ہوں۔ پھر اچانک مجھے اس گھر کی دیواروں کے نیچے سے عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے اور اس کے آس پاس کی زمین دھنسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد گھر کی دیواریں بھی گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر میں اپنے پاس کھڑے آدمی سے کہتا ہوں، دیکھو وہاں زمین دھس رہی ہے اور دیواریں بھی گر رہی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ گھر تو بہت مضبوط تھا۔ میں کہتا ہوں، ہاں، لیکن مجھے فکر ہے کہ کہیں اس گھر کی دیواروں کا گرا ہوا ملبہ ہمارے گھر پر نہ آئے اور اسے نقصان نہ پہنچائے۔ وہ جواب دیتا ہے، نہیں، یہ ممکن نہیں، وہ گھر بہت دور ہے، اگر دیواریں گر بھی جائیں تو ملبہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس گھر کے سامنے کی زمین دھسنے لگتی ہے اور ایک سائیڈ کی دیوار گر جاتی ہے۔ زمین بہت تیزی سے دھس رہی ہوتی ہے لیکن آس پاس کے لوگ اس پر بالکل توجہ نہیں دیتے۔ وہ سب لوگ لال گاڑی والے آدمی کے سٹنٹس دیکھنے میں مصروف ہوتے ہیں اور وہ آدمی خود بھی اس صورتحال پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، اس گھر کے نیچے کی زمین دھس رہی ہے اور یہ لوگ بالکل غفلت میں ہیں، پھر بھی اس آدمی کی تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر اچانک وہ آدمی اپنی گاڑی کو پارکنگ ایریا کی طرف موڑ دیتا ہے۔ زمین پہلے ہی بہت تیزی سے دھس رہی ہوتی ہے اور جو لوگ اس آدمی کی تعریف کر رہے تھے وہ بھی زمین میں دھس کر نگل لیے جاتے ہیں۔ باقی لوگ چیخنے لگتے ہیں جب وہ انہیں زمین میں دھستے ہوئے دیکھتے ہیں۔ گرتے ہوئے دیواروں اور دھستے ہوئے زمین کی وجہ سے وہاں بہت دھول پتر ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ آدمی پارکنگ بے تک پہنچتا ہے اور گاڑی پارک کرنے والا ہوتا ہے، زمین دھس جاتی ہے اور وہ اپنی گاڑی سمیت بہت گہرائی میں دھس جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں بہت اداس ہو جاتا ہوں۔ میں اپنے پاس کھڑے آدمی سے پوچھتا ہوں، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ آدمی ابھی زندہ ہوگا؟ وہ کہتا ہے، نہیں، شاید وہ مر گیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں، ہاں، اتنی مٹی کے نیچے دب کر تو وہ
گھوٹ کر ہی مر گیا ہوگا۔ یہ دہشتناک منظر دیکھ کر میں کہتا ہوں مجھے باہر جا کر ان لوگوں کو خبردار کرنا ہوگا کہ وہاں سے نکل جائے، کیونکہ وہ گھر گر رہا ہے۔ جب تک میں باہر پہنچتا ہوں زمین اور بھی تیزی سے دسنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اس گھر میں بہت تباہی مچ جاتی ہے۔ پھر زمین دستے دستے اس گھر تک پہنچ جاتی ہے جہاں میں موجود ہوتا ہوں۔ اس گھر کی ایک دیوار کے نیچے سے بھی زمین دس جاتی ہے اور وہ دیوار گر جاتی ہے۔ پھر اس گھر کا ایک کمرہ بھی گر جاتا ہے اور وہاں بھی دھول پھیل جاتی ہے۔ میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ آفت یہاں تک بھی آ گئی ہے اور اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ اچانک اس گھر کے مین انٹرنس کے پاس زمین دسنا بند ہو جاتی ہے۔ زمین صرف وہاں تک دس اور اس سے آگے نہیں دسی، جس کی وجہ سے گھر کے لوگ باہر نکل سکتے ہیں۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ زمین وہاں دسنا بند ہو گئی ہے۔ جب میں اس دسی ہوئی مٹی کو دیکھتا ہوں تو وہ اس گھر سے لے کر آگے تک ایک ہی چوراہے میں برابر دسی ہوئی ہوتی ہے۔ میں اس دسی ہوئی زمین میں کچھ لوہے کے ٹکڑے دیکھتا ہوں اور اس زمین پر ایک جیسا نقش بنے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے تھے جیسے زمین کو لائن میں ترتیب سے کاٹا گیا ہو، جیسے کوئی پچھلے موڑ پر ان گھروں کو منصوبہ بندی کے ساتھ گر رہا ہو۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ مجھے جلدی کرنی ہوگی۔ میں اندر کی طرف بھاگتا ہوں اور چیخ کر کہتا ہوں اس گھر سے باہر نکلو، کیونکہ اس گھر کے نیچے کی زمین بھی دسنے والی ہے۔ کچھ لوگ میری بات سنتے ہیں اور اپنے سامان اٹھا کر باہر نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر مجھے یاد آتا ہے کہ میرا کچھ سامان بھی وہاں پڑا ہوا ہے۔ میں فوراً ایک کمرے کی طرف دوڑ کر اپنا سامان لے جاتا ہوں۔ انہیں دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ سب مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اپنا سامان اٹھانے کے بعد مجھے اس بچے کا خیال آتا ہے اور میں اسے ڈھونڈنے کے لیے ایک کمرے میں جاتا ہوں۔ میں اسے کہتا ہوں کہ یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ یہ گھر گرنے والا ہے۔ وہ اور اس کا گھرانہ اپنا سامان اٹھا کر باہر کی طرف دوڑتے ہیں۔ دستی ہوئی زمین اب بھی مین دروازے کے پاس رکی ہوئی ہوتی ہے، لیکن گھر کے دوسرے حصوں سے زمین پھر دسنا شروع ہو جاتی ہے اور آس پاس تباہی مچ جاتی ہے۔ گھر خالی کرنے کے بعد لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ہم اب کیا کریں اور کہاں جائیں۔ میں انہیں کہتا ہوں فکر مت کرو اور پورب کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہوں اس طرف چلیں۔ راستے میں ایک چھوٹی سی ندی آ گئی۔ ندی کراس کر کے آپ کو ایک اور گھر نظر آئے گا، آپ اس گھر میں جا سکتے ہیں۔ وہ لوگ اسی سمے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں ابھی اپنا سامان ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہوں اور اسے ایک پل کے لیے بھی نیچے نہیں رکھتا۔ میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اسے کہیں رکھ کر بھول جاؤں یا کہیں دس کر دفن ہو جائے، اس لیے میں اپنا سامان ہمیشہ ساتھ ہی اٹھائے رکھتا ہوں۔ میں دوبارہ گھر کے اندر جاتا ہوں اور کچھ اور لوگوں کو باہر نکال کر لاتا ہوں۔ جیسے ہی میں باہر آتا ہوں پہلا جماعت میرے پاس واپس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ہم ندی کو کیسے پار کریں۔ میں انہیں اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ اس ندی کا ایک حصہ بہت کم گہرا ہوتا ہے۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ ندی کو اس جگہ سے پار کریں۔ ہم ندی پار کر کے آگے بڑھتے ہیں اور ایک چھوٹا پرانا اور کمزور گھر ملتا ہے۔ اس گھر کو دیکھ کر میں کہتا ہوں یہ وہی گھر ہے جہاں میرا پیدائش ہوئی تھی۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس گھر میں پناہ لے اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لوگ اس گھر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں ہمیں اس گھر کو مضبوط بنانا ہوگا اور نیچے سے بھی اسے محفوظ کرنا ہوگا تاکہ کوئی آفت اس گھر کو نقصان نہ پہنچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ پھر میں واپس جاتا ہوں کیونکہ کچھ اور گھر بھی ہیں۔ میں ان گھروں کے لوگوں اور دونوں بڑے گھروں کے رہنے والوں سے کہتا ہوں کہ باہر نکلو اور ندی کے اس پار والے گھر کی طرف چلو۔ وہ لوگ ایک بڑے اس چھوٹے پرانے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد خواب کے مناظر تیزی سے بدلنے لگتے ہیں۔ مجھے یاد نہیں کہ اس دوران کیا ہوا۔ پھر جب مناظر واپس عام ہو جاتے ہیں تو میں اپنے آپ کو اس گھر کے دروازے کے سامنے پاتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ آفت دور ہو چکی ہے اور جو لوگ بچ گئے تھے وہ سب اس گھر میں موجود ہے۔ جب میں گھر کے اندر جاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ وہ پوری طرح بدل ہو چکا ہے۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ وہی گھر ہے جو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، اور میں اپنے خوابوں میں اسی گھر کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے یہ گھر ہمیں واپس دے دیا ہے اور میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ یہ گھر ان دونوں گھروں سے بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ میں اس گھر
میں ادھر ادھر گھومتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ ہر جگہ سکون اور خوشحالی ہے۔ میں ایک بہت بڑا کمرہ دیکھتا ہوں جہاں دنیا بھر کے مسلمان مختلف زبانوں اور تہذیبوں کے باوجود ایک جگہ جمع ہیں اور بیٹھ کر آپس میں پیار سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں انہیں دیکھ کر سوچتا ہوں کہ جب تک ان پر آفت نہیں آئی تھی یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اب سب ایک ساتھ ایک بھائی چارے کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو تسلی دے رہے ہیں، عزت اور شرف سے پیش آ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک جوان آدمی کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ وہ پہچانا لگتا ہے، جیسے میں اسے کہیں پہلے دیکھا چکا ہوں۔ پھر مجھے خیال آتا ہے کہ اس کی شکل اس بچے سے ملتی ہے جسے میں نے مڈل ایسٹ کے گھر میں دیکھا تھا۔ اسی دوران وہ جوان بھی مجھے دیکھ کر بات کرنا شروع کرتا ہے۔ میں اسے کہتا ہوں کہ ایک بچے سے ملاقات ہوئی تھی اور تم بالکل اس جیسے لگ رہے ہو، تمہیں دیکھ کر مجھے وہ بچہ یاد آ گیا۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے کہ میں ہی وہ بچہ ہوں۔ میں حیران رہ جاتا ہوں اور اسے اس کا نام لے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم واقعی وہی بچے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں وہی ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ تم تو بہت بڑے ہو گئے ہو، اور وہ جواب دیتا ہے کہ ہاں اب میں جوان ہو چکا ہوں اور تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ کچھ دیر میں اس سے بات کرتا ہوں اور پھر خیالوں میں گم ہو جاتا ہوں۔ میں اسی کمرے میں ایک جگہ بیٹھ جاتا ہوں، اب بھی اس سامان کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کتنے سال اسی افراتفری میں گزر گئے اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ جو بچہ تھا وہ اب جوان ہو چکا ہے۔ اتنے سالوں کے بعد اب جا کر یہ سکون اور خوشحالی کے منظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یا اللہ، جب میں اس گھر کی دیواروں کو دیکھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت مضبوط ہے، کوئی اسے ہرا نہیں سکتا۔ اس گھر کی دیواروں اور چھت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور برکت برس رہی ہے۔ پھر میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اب زیادہ وقت نہیں رہا، بہت جلد ہم اپنے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب العالمین سے ملنے والے ہیں۔ یہیں پر یہ خواب اور یہ پارٹ 38 ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ 39 میں ہم سنیں گے ایران کا بدلہ امریکہ پر والا خواب۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔